ابو الحسن نے پوچھا کیا تم عربی ہو؟ لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نچوڑتی ہوئی جواب دیا، ہاں میں عربی ہوں۔ ایک مدت سے ہم عربوں کے جہازوں کی راہ دیکھا کرتے تھے، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کیا مال آئے ہیں؟ ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کو ناقابل برداشت تھا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا، میں پوچھتی ہوں آپ کیا مال آئے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہوں؟ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، ٹھہرو، ہم گھوڑا لائے ہیں، ہم تمہیں خود دکھاتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کی عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا انہیں انسانوں کا سا لباس پہننے اور مردوں کا حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر کا تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی۔ یہ کہہ کر ابو الحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا، اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو۔ لڑکی نے ابو الحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مربوط ہو کر اپنی آڑیاں، بازو اور پنڈلیوں کو جبے میں چھپا لیا۔ ابو الحسن کی پونجی 50 عرب گھوڑے تھے۔ لڑکی نے گھوڑوں کے معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابو الحسن نے کہا کہ تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیات باقی ہے۔ یہ گھوڑا انسان میں بہتر ہے، لیکن تم نے اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت، تیز رفتار، اس قدر منہ زور بھی ہے۔ لڑکی اس کے جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا، آپ نے جواز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا ہے؟ ابو الحسن نے جواب دیا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ سردیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہے ہیں، جہاز کنارے تک لے چلیں۔ لیجیے، راجہ کے امیر البحر خود ہی آ پہنچے ہیں۔ دلیپ سنگھ عبد الشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت سے عربی میں اچھا ایک خاصی مستعدات پیدا کر چکے تھے۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا ہے؟ ابو الحسن کی بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراجہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ میں وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگ دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی جبہ اتار کر ایک عرب کی کندھے پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبد الشمس کو عربی کے جہازوں کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ عبد الحسن اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا اور انہیں گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے اطلب میں جگہ دی۔ آن کی آن میں 50 گھوڑے کے کوئی دوسرے خریدار جمع ہو گئے۔ تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیجیے، ممکن ہے کہ وہ تمام گھوڑے خرید لیں گے۔ عبد الشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ہمیں یہ بات ہو رہی تھی کہ راجہ کیلچی آیا اور اس نے کہا، مہاراجہ عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتا ہے۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا، تم جاؤ اور مہاراجہ سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو الحسن نے مخاطب ہوا ایک گھوڑا شیخ عبد الشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہیں رہنے دیا جائے۔ ابو الحسن نے کہا، اگر شیخ خود اپنے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی کی سواری قابل نہیں ہے، وہ بہت شرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابو الحسن نے دیکھا وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چبک لے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عربی عورتوں کا سا تھا۔ ابو الحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہ گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اطبل کی طرف بڑھی۔ گھوڑوں نے اس طرح دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑوں کو تپکی دی اور پچھلی ٹانگیں پر کھڑے ہو کر اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑوں سے رسی توڑنے لگے۔ ابو الحسن نے ٹھہرو اور آگے بڑھ کر گھوڑے کی رسی کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا، اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہو۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتی اچھلتی ہوئی کودتی ہوئی جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ تماشائی حیرانی پر قابو نہ پا سکے تھے کہ اس نے رسی کھولی اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار دبکا اور چھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبد الشمس نے فخری انداز میں کہا، عرب کے گھوڑوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلوا سواری نہ کر سکی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے ہیں۔
لیکن اطمینان رکھیں کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ شرط نہ تھی، انعام تھا اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔